ایک ہارڈ لائنر سیاسی شخصیت رانا ثناءاللہ اچانک گزشتہ 1.5-2 برس کے دوران ان کی جو مزاج میں ایک بڑی تبدیلی دیکھی جاتی ہے. آپ جس طرح کے بیانات آپ کے سیاسی طور پہ آتے تھے، اب آپ کے مزاج میں بڑی تبدیلی آ گئی ہے. اب آپ اپنے ایک بہت بڑے حریف کے حوالے سے بڑا نرم رویہ رکھتے ہیں، اگرچہ آپ پہلے بہت اس حوالے سے کرٹیکل انداز میں بات کرتے تھے. آپ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے. میرا اگر مخالف ایوان اقتدار میں بیٹھا تھا، وزیر اعظم تھا، وہ ہمیں گرفتار کرواتا تھا، ہمارے خلاف جھوٹے مقدمے بنواتا تھا، تو جس جرت کے ساتھ اور جس وگر کے ساتھ اس وقت للکارنے میں مزہ تھا، اب اگر وہ جیل میں بیٹھا ہے تو میرا کبھی یعنی یہ دل نہیں چاہا کہ میں اس کے اوپر کوئی تانا زنی کروں. ٹھیک ہے، وہ جیل میں اگر ہے تو وہ اپنے کیے کے اوپر ہے. یہ میں ضرور کہوں گا کہ وہ اپنے کیے کے اوپر ہے. اس کی اپنی پالیسیاں بھی ہیں اور اس نے کچھ معاملات بھی ایسے کیے کہ ایک طرف وہ کرپشن کی مخالفت میں دہائی دیتا رہا، ہمیں چور ڈاکو کہتا رہا، ہمارے خلاف جھوٹے مقدمے بناتا رہا، اور دوسری طرف وہ خود جو کرتا رہا وہ 90 ملین کا جو کیس ہے. لیکن پھر بھی جب وہ جیل میں ہے تو میں اسے اس انداز سے لتاڑنے اور تانا زنی کرنے کے حق میں نہیں ہوں. تو پارٹی کی طرف سے پریشر نہیں ہوتا؟ کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں ان کی تو شاید مجبوری نظر آ رہی ہوتی ہے کہ انہوں نے یہ لائن لینی ہے، تو آپ پر نہیں پریشر آتا کہ دیکھیں آپ کے ساتھ تو یہ کچھ ہوا پھر بھی آپ خاموش رہتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، نہیں، جو بات اصولی طور پہ کرنے والی ہوتی ہے وہ تو اب بھی کرتے ہیں اور وہ کرنی چاہیے، وہ ہمارا حق بنتا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ کا مخالف جو ہے وہ اگر یعنی اب دیکھیں نا، وہ مثال کے طور پہ وہ جب ہم جیل میں ہوتے تھے تو وہ ہماری ملاقاتیں بند، ہمیں گھر کا کھانا نہیں آنے دینا. ادھر امریکہ میں کھڑے ہو کے اسپیچ کر رہے ہیں کہ جی میں جا رہا ہوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ میاں نواز شریف کے سیل میں جو ہے وہ پتہ نہیں پنکھا لگ گیا ہے کہ اے سی لگ گیا، میں جاؤں گا، میں اتاروں گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک اپنا جو ہے وہ یعنی ظرف ہے. کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا کہ میاں نواز شریف کے نے کبھی اس کے متعلق جو ہے وہ کبھی یہ کہا ہو کہ جی اسے آپ یہ سہولت نہ دیں، یا اس کے خلاف یہ کارروائی کریں، یا اس کے خلاف یہ کارروائی کریں. حالانکہ اگر مجھے اس کے یعنی پی ٹی آئی کے دور میں تکالیف پہنچی ہیں. اچھا، آپ فیس کر رہے تھے 2018، 19، 20، آپ کی پارٹی جو ہے وہ کرائسس کا شکار تھی. مبینہ طور پر ڈیلز کر کے لوگ باہر جا رہے تھے، سیٹلمنٹس ہو رہی تھیں. آپ کو کب پتہ چلا کہ بانی پی ٹی آئی کی گیم اب اوور ہو گئی ہے اور اب پلان جو ہے وہ تبدیل ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، یہ جب فیض حمید صاحب جو ہیں، اب آپ دیکھیں نا، اب فیض حمید صاحب نے جو ہمارے ساتھ زیادتیاں کی ہیں تو اب وہ خود مشکل میں ہے نا. تو ہم نے کبھی جو ہے نا ان چیزوں کو جو ہے وہ یعنی یاد کر کے یا ان کے ذریعے سے جو ہے نا کبھی بھی اس کے خلاف بات نہیں کی. تو حالانکہ وہ آدمی جب اقتدار میں تھا تو کیا اس کا جو ہے وہ روب، دبدبا اور تکبر تھا کہ بس آپ کو لفظوں میں وہ بتایا نہیں جا سکتا. تو یہ میرے اوپر کیس جو ہے اس میں بھی انہی کا جو ہے وہ پورا کردار تھا، اور باقی بھی ساری چیزیں تقریباً یعنی فیصلہ یا
پالیسی تو عمران خان صاحب کی ہی تھی، لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنے والا آرگن جو تھا وہ فیض حمید صاحب تھے، سارے معاملات کو مینیج وہی کرتے تھے۔ تو لیکن کیا یہ بات درست ہے کہ فیض حمید جو ہیں وہ انڈائریکٹلی آپ لوگوں سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور وہ بانی پی ٹی آئی کو جس طرح بظاہر وہ ایسے تھا کہ ان کے ساتھ؟ نہیں، یہ غلط بات ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آرمی چیف بننے کا معاملہ تھا، اور اس وقت وہ بھی ریس میں تھے۔ اچھا جو وہ بھی ریس میں اس وقت مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس وقت انہوں نے رابطے کی کوشش کی تھی، یا میاں صاحب سے رابطہ ہوا تھا۔ تو جب وہ چیف تھے، ڈی جی ISI تھے، تو جب وہ تبدیل ہوئے ہیں تو اس وقت انسٹیٹیوشن اور عمران خان صاحب کے درمیان جو ہے وہ ایک جو ہے وہ خلیج آ گئی تھی۔ تو اس وقت یہ معلوم ہو گیا تھا کہ اب معاملات جو ہیں وہ کوئی ادروائز جو ہے وہ ریورس سائڈ پہ جانا شروع ہو گئے۔ لیکن یہ جو کہا جاتا ہے پھر اگلے 2-3 مہینوں میں جو ہے وہ چیزیں سامنے آ گئی۔ رانا صاحب، رجیم چینج کا جو بیانیہ ہے اس میں کتنی حقیقت ہے؟ نہیں، کوئی رجیم چینج نہیں ہے۔ معاملہ صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ان کے کولیشن پارٹنرز تھے، ان کے ساتھ ان کا سلوک اچھا نہیں تھا۔ وہ بہت ایروگنٹ تھے، لوگوں کو بلکہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی وہ ملتے نہیں تھے، اور ان کے ساتھ ان کا رویہ ٹھیک نہیں تھا۔ یہ سارے لوگ جو تھے وہ بیزار تھے، اور وہ خود اس بات کو انہوں نے تسلیم کیا کہ جب کوئی اجلاس میں ووٹنگ وغیرہ کا چکر ہوتا تھا تو فیض حمید صاحب کی خدمات جو ہے وہ لینی پڑتی تھی، اور وہی ان کو سارا جو ہے وہ ڈنڈے کے ذریعے سے ہانک کے تو اکٹھا کر کے تو جہاں پہ لاتے تھے تو ووٹ وغیرہ دلواتے تھے۔ وہ یہ خود عمران خان صاحب خود آن ریکارڈ ہیں۔ تو جب وہ سلسلہ ہٹ گیا تو یہ لوگ جو ہے یہ خود ہی عمران خان کے اگینسٹ ہو گئے، اور یعنی صورت ایسی تھی کہ وہاں پہ اپوزیشن کے اور پی ٹی آئی کے تقریباً جو ہے وہ نمبر ایکول تھے۔ یہ جو کولیشن پارٹیز تھی، اس میں MQM تھا، اس میں کیو لیگ تھی، اس میں با پارٹی تھی بلوچستان کی، یہی جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ تھیں، تو اس کی گورنمنٹ تھی۔ اور جب یہ لوگ جو پہلے سے ان سے جو ہے وہ بیزار تھے، لیکن فیض حمید صاحب کے جو ہے وہ پریشر کی وجہ سے اس کے ساتھ تھے، جب وہ پریشر ہٹا تو یہ اس سے پیچھے ہٹ گئے، اور جب پیچھے ہٹ کے یہ ہمارے ساتھ آئے تو ہماری اکثریت ہوگی، اور ہم نے بالکل ایک جمہوری اور آئینی طریقے کے ساتھ جو ہے اس کے خلاف اچھا کہا جاتا ہے کہ لو کانفیڈنس لے کے ایک سٹیج ایسی آئی تھی کہ انہوں نے جنرل باجوہ کو آرام کرنے کی کوشش کی بھی، اور وہ شاید کوئی کسی حد تک ان سے مروب ہوئے بھی ہوں، لیکن آپ لوگ طے کر چکے تھے کہ اب یہ تحریک عدم اعتماد آنی ہے۔ کیا آپ لوگوں کو کہا گیا تھا کہ تحریک عدم اعتماد کو اب روک لیں؟ جی، یہ ایک موقع آیا تھا ایسے کہ جس میں جو ہے وہ باجوہ صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ آپ اس کو تحریک جو ہے نو کانفیڈنس اس کو واپس لے لیں، تو عمران خان اس بات پہ تیار ہے کہ وہ اسمبلیاں جو ہے ان کو توڑ کے تو ری الیکشن کروا دیتا ہے۔ لیکن یہ بات عمران خان صاحب نے پولیٹیکل لیڈرشپ سے نہیں کی، پولیٹیکل پارٹی سے نہیں کی، وہ ادھر ہی گیا بات کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے یہ کہا، تو ہماری جو اس وقت لیڈرشپ تھی PDM کی، میں خیر اس میٹنگ میں تو نہیں تھا، لیکن جیسا ہمیں بتایا گیا تو ہماری جو لیڈرشپ تھی انہوں نے پوچھا کہ جی یہ آپ کی رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میری رائے نہیں، یہ عمران خان کا میسیج ہے آپ کو میں دے رہا ہوں، آپ نے اگر تسلیم کرنا ہے تو آگے چلتے ہیں، نہیں کرنا تو آپ کی مرضی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اس کا میسیج پھر جب ہمیں براہ راست آئے گا تو پھر ہم اس کو دیکھیں گے۔